بھائیوں اور بہنوں، ہر نماز کے بعد یہ ایک سورت پڑھیں، انشاءاللہ گھر بیٹھے بیٹھے تمام کام خود بخود ہوتے جائیں گے۔ جوان بچوں کے لیے بہترین نوکری کی آفر ہوگی اور جوان بیٹی کے لیے انشاءاللہ بہترین رشتے کا انتظام ہوگا۔ محترم ناظرین، ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ گھر بیٹھے بٹھائے انشاءاللہ آپ کے تمام معاملات خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جوان بیٹے کے لیے بہترین نوکری کی آفر خود چل کر آپ کے گھر آئے گی اور نوجوان بیٹی کے لیے انشاءاللہ بہترین رشتے خود بخود آپ کی گھر کی دہلیز پر آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک جہاد میں ایک مجوسی سے مقابلہ ہو رہا تھا کہ نماز کا وقت آن پہنچا۔ میں نے مجوسی سے عہد لیا کہ جب تک میں نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا تو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس نے وعدے پر عمل کیا یہاں تک کہ میں نے نماز مکمل کی۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو اس نے کہا کہ اب تو بھی مجھے میری عبادت کا موقع دے یہاں تک کہ میں سورج کو سجدہ کر لوں۔ آپ نے عہد کر لیا، مگر جب وہ سورج کو سجدہ کرنے لگا تو آپ نے اسے شرک کرتے برداشت نہ کیا۔ اس پر حملہ آور ہونے لگے تو ضمیر نے آواز دی کہ اپنے عہد کو پورا کرو۔ آپ یہ آواز سنتے ہی واپس پلٹے اور مجوسی نے فراغت کے بعد آپ سے پوچھا، عبداللہ بن مبارک، تم تو مجھ پر حملہ کرنے والے تھے، پھر کس چیز نے تمہیں واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا؟ آپ نے فرمایا، جب تو آفتاب کے سامنے سجدہ ریز ہوا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ میں نے تجھے قتل کرنا چاہا مگر میرا ضمیر پکارا کہ جب تم عہد کرو تو پورا کرو۔ مجوسی یہ سن کر بولا کہ آپ کا رب کتنا اچھا ہے کہ اپنے دوست پر اپنے دشمن کے لیے تنبیہ فرماتا ہے۔ یہ کہا اور پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ناظرین کرام، اسلام میں جہاد کو بڑی فضیلت حاصل ہے اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قتال کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ سید بن حشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور مدینہ کی طرف چلے تاکہ وہاں کے اپنے مکانات بیچ ڈالے اور ان کی قیمت سے ہتھیار وغیرہ خرید کر جہاد میں شامل ہوں اور رومیوں سے لڑتے رہیں یہاں تک کہ یا تو روم فتح ہو جائے یا پھر وہ شہید ہو جائے۔ مدینہ شریف میں اپنی قوم والوں سے ملے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے کہا، سنو، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی قوم میں سے 6 شخصوں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ عورتوں کو طلاق دے دیں، مکانات بیچ ڈالیں اور راہ اللہ میں کھڑے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جس طرح میں کرتا ہوں کیا اس طرح کرنے میں تمہارے لیے اچھائی نہیں ہے؟ خبردار ایسا نہ کرنا، اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ یہ حدیث سن کر سعید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا ارادہ ترک کیا اور وہیں اسی جماعت سے کہا کہ تم گواہ رہنا، میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا ہے۔ اب سعید چلے گئے۔ پھر جب اس جماعت سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر پڑھنے کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو سب سے زیادہ بہتر طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتا سکتی ہیں، تم وہیں جاؤ اور ام المومنین سے ہی دریافت کرو اور ام المومنین سے جو سنو وہ مجھ سے بھی کہہ جانا۔ میں حکیم بن افلا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا کہ تم مجھے ام المومنین کی خدمت میں لے چلو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپس میں لڑنے والی جماعتوں یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مقابلین کے بارے میں آپ دخل نہ دیجیے، لیکن انہوں نے نہ مانا اور دخل اندازی کی۔ میں نے انہیں قسم دی اور کہا کہ نہیں، آپ مجھے ضرور وہاں لے چلیے۔ خیر مشکل سے وہ راضی ہوئے اور میں ان کے ساتھ گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز پہچان لی اور کہا، کیا حکیم ہے؟ جواب دیا کہ ہاں، میں حکیم بن افلا ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا سعید بن حشام۔ پوچھا حشام کون؟ عامر کے لڑکے؟ کہا ہاں، عامر کے لڑکے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عامر کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا کہ عامر بہت اچھا آدمی تھا، اللہ اس پر رحم کرے۔ میں نے کہا ام المومنین مجھے بتائیے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور پڑھتا ہوں۔ فرمایا بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید کے تھے۔
اب میں نے اجازت مانگنے کا قصد کیا، لیکن فوراً ہی یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا حال بھی دریافت کر لوں۔ اس سوال کے جواب میں ام المومنین نے فرمایا، کیا تم نے سورۃ المزمل نہیں پڑھی؟ میں نے کہا جی پڑھی ہے۔ فرمایا سنو، اس سورت کے اول حصے میں قیام اللیل فرض ہوا اور سال بھر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تہجد کی نماز بطور فرضیت ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ قدموں پر ورم آ گیا۔ 12 ماہ کے بعد اس ڈروت کے خاتمے کی آیتیں اتریں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے تخفیف کر دی، فرضیت اٹھ گئی اور عملی صورت باقی رہ گئی۔ میں نے پھر اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن خیال آیا کہ وطر کا مسئلہ بھی دریافت کر لوں، تو میں نے کہا ام المومنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر پڑھنے کی کیفیت سے بھی آگاہ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں سنو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک، وضو کا پانی وغیرہ تیار کر کے ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ چاہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی، اٹھتے ہی مسواک کرتے، وضو کرتے اور 8 رکعت پڑھتے، بیچ میں تشہد میں بالکل نہ بیٹھتے۔ 8ویں رکعت پوری کر کے آپ اتحیات میں بیٹھتے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے، دعائیں کرتے اور زور سے سلام پھیرتے کہ ہم بھی سن لیں، پھر بیٹھے بیٹھے ہی 2 رکعت اور ادا کرتے اور ایک وطر پڑھتے۔ یہ سب مل کر 11 رکعت ہوئیں۔ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رسیدہ ہوئے، بدن کچھ بھاری ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 وطر پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت ادا کی۔ یہ 9 رکعتیں ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کسی نماز کو پڑھتے تو پھر اس پر مداومت کرتے۔ ہاں، اگر کسی نیند یا دکھ، تکلیف اور بیماری کی وجہ سے رات کو نماز نہ پڑھ سکتے تو دن کو 12 رکعت ادا فرما لیا کرتے۔ میں نہیں جانتی کہ کسی ایک رات میں رسول علیہ السلام نے پورا قرآن صبح تک پڑھا ہو اور نہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں۔ اب میں ام المومنین سے رخصت ہو کر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور وہاں تمام سوال و جواب دہرا دیے۔ آپ نے سب کی تصدیق کی اور فرمایا اگر میری بھی آمد و رفت ام المومنین کے پاس ہوتی تو جا کر خود اپنے دونوں کانوں سے سناتا۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک سے 3 باتوں کی اہمیت کا پتہ چلا۔ نمبر 1 یہ کہ دنیا داری سے کٹ کر عبادت یا جہاد کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس عمل کی ترغیب نہیں فرمائی، بلکہ عبادات کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے کی ترغیب فرمائی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہتری اور خوشحالی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا کی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی تقدیر میں رزق کی فراوانی، خوشحالی، شادی بیاہ، اولاد وغیرہ کی نعمت نہیں ہوتی، لیکن جو انسان عبادات کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے اور اپنے لیے ان نعمتوں کو طلب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نصیب میں یہ نعمتیں لکھ دیتے ہیں اور اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات کہ سورۃ المزمل اور نمبر 3 تہجد کی نماز کے علماء کرام اور بزرگان دین نے سورۃ المزمل کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ سورت دل کی کشادگی کے لیے، ہر طرح کی نظر بد سے حفاظت کے لیے، ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے، اولاد صالح کے حصول کے لیے، روزگار میں کشادگی اور برکت کے لیے، بے روزگاری سے نجات کے لیے، قرض سے نجات کے لیے اور کسی بھی قسم کے مقدمے سے خلاصی پانے کے لیے، اس عمل کے لیے کہ تہجد کے وقت میری آنکھ کھل جائے، ان تمام حاجات کے لیے سورۃ المزمل کا وظیفہ بار بار کا آزمودہ ہے، اور اس کے علاوہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور جوان اولاد کی ترقیوں کے لیے اس سورت کا عمل انتہائی مجرب ہے۔ جو لوگ ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنے کی عادت اپنا لیتے ہیں تو ان کے دن بھر کے تمام کام اللہ کی رحمت اور برکت سے ان کے گھر بیٹھے بٹھائے ہونے لگتے ہیں۔ لوگ خود چل کر ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے معاملات بطریق احسن سر انجام پاتے ہیں۔ لہٰذا اس سورہ مبارکہ کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ اس کی برکات بہت جلد آپ تک پہنچنا شروع ہو جائیں گی، اور جب تک سورۃ المزمل زبانی یاد نہ ہو تب تک دیکھ کے پڑھیں، لیکن یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں، اور روزانہ زیادہ نہیں تو 1 لائن ضرور یاد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ سورت آپ کے دل میں محفوظ ہوگی، اور پھر آپ کو اس کی تلاوت کا اور بھی زیادہ لطف حاصل ہونے لگے گا انشاءاللہ۔
ناظرین، آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ اولاد کی کامیابی ہے۔ اولاد کے لیے والدین بے حد پریشان رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پڑھے لکھے بچے اچھی اور قابل قدر ملازمت نہ ملنے کے سبب چھوٹی موٹی ملازمت کرنے یا پھر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے پر مجبور ہیں۔ خاص طور سے یہ عمل ایسے والدین کے لیے بے حد فوائد کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ جن ماں باپ کی بچیاں گھر بیٹھی ہیں اور اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، تو ایسے والدین بھی سورۃ المزمل کے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں کے عمل سے جوان بیٹیوں کے اچھے سے اچھے رشتے خود چل کر آپ کے گھر آنے لگیں گے۔ بیٹیوں کا نصیب اس عمل کی برکت سے کھل جائے گا اور ہر طرح کے فقر و فاقہ جاتا رہے گا۔ ہر نماز کے بعد یہ سورہ مبارکہ اس طرح پڑھیں کہ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں یہ سورہ مبارکہ پڑھیں اور پھر اللہ رب العالمین کے حضور اپنے مقاصد پیش کریں۔ جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، اس کے لیے صدق دل سے دعا کریں۔ اس دنیا میں کامیابی دراصل انسان کی اپنے دائرہ کار اور عمل میں رہتے ہوئے اس کوشش اور کاوش کا نام ہے کہ جہاں اسے زندگی گزارنا ایک مکان کی عمل نہیں لگتا، بلکہ وہ شعوری جد و جہد ہوتی ہے جس میں وہ کسی قابل قدر مقصد کو اپنی ہمت اور جوش و جذبے کے ساتھ اپنے عمل کے ذریعے حاصل کرے۔ اس عمل کے بعد اسے عزت ملے، مقام ملے، شہرت ملے، پیسہ ملے یا سکون ملے، یہی اس کا وہ انعام ہے جو قدرت اسے ایک اہم مقصد کو حاصل کرنے اور اس غیر معمولی کام کو سر انجام دینے کی وجہ سے عطا کرتی ہے۔ آج کی دنیا میں ہر کوئی دنیا میں اعلیٰ کامیابی کا خواہش مند ہے، مگر اللہ کریم کی آخری کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقی کامیابی تو در حقیقت آخرت کی کامیابی ہے۔ اس اخروی کامیابی کی بنیاد دنیاوی زندگی میں ہی رکھنا ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے جہاں اخروی کامیابی کے اصولوں کی وضاحت کی ہے، وہیں دنیا میں کامیابی کے اصولوں کو بھی بیان کیا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس کتاب مبین سے نہ صرف اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کریں بلکہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہو کر دنیا میں روشن مثال بن سکیں۔ ناظرین کرام، قرآن مقدس میں بیان کردہ 7 ابدی اصولوں کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ جن میں سے صرف ایک کو بھی مان کر اپنے تمام اعمال کی بنیاد بنا لیا جائے تو دنیاوی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے اور آخرت میں اعلیٰ کامیابی اور اللہ کریم کی خوشی بطور بونس حاصل ہوگی۔ اگر ان تمام پر عمل کر لیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت فرد کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ان اصولوں پر عمل کر کے دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی شخص کو سنہری کامیابی نہ ملے۔ کامیابی کا پہلا قرآنی اصول انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرنا ہے۔ قرآن کریم میں پہلی ہی صورت میں جہاں فرد کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کی دعا سکھلائی گئی ہے، وہیں اسے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ کریم اسے ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر اس نے انعام کیا، کیونکہ انعام یافتہ کے راستے پر چلنے سے ہی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا ہو سکتی ہیں۔ دنیا کے انعام یافتہ لوگوں جیسا بن جائے، یعنی ان جیسا جینا شروع کر دے، دنیا کی بھلائیاں، خیریں اور فضل عطا کر دیے جائیں گے۔ آخرت میں کامیاب لوگ جیسا کہ انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء جیسا جینا شروع کر دیں، آخرت میں ان کا ساتھ عطا کر دیا جائے گا۔ آپ جس میدان عمل کے بھی ہیرو یا انعام یافتہ بننا چاہتے ہیں تو اس میں پہلے سے موجود انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا شروع کر دیجئے۔ کامیابی دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ ناظرین، کامیابی کا دوسرا قرآنی اصول ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اور پھر اس بات کو دوبارہ بتا کر شک کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے خاموش کر دیا گیا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی زندگی میں تکلیفیں اور مشکلیں پہلے آئیں گی اور آسانیاں بعد میں آپ کے گھر کا راستہ دیکھیں گی۔ فرد کو دنیا میں پہلے مشکل کام کرنا پڑتا ہے اور پھر اسے آسانیاں عطا کی جاتی ہیں۔ کسان کو پہلے ہل چلانا ہے، فصل کاشت کرنا ہے، اسے ہر طرح کی بری چیزوں جیسے نقصان دینے والے دیگر جانداروں اور ناسازگار حالات سے بچانا ہے۔ مہینوں کی انتھک محنت کے بعد ہی اسے بھرپور فصل یعنی آسانیاں عطا کی جاتی ہیں۔ طالب علم کو پہلے راتیں جاگ جاگ کر محنت کرنا ہوتی ہے، تب جا کر اچھے نتیجے کی صورت میں اسے آسانی ملتی ہے۔ یعنی دنیا میں کسی بھی آسانی کی قیمت پہلے محنت، تنگی اور مشکل کی صورت کاٹنا ہوتی ہے اور تب
तब कहीं जाकर आसानियाँ नसीब होती हैं। और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला हमें बताता है कि तकलीफ़ें यानी मक्की ज़िंदगी पहले आएगी, लगातार और मुसलसल मेहनत का नतीजा कुछ बड़ा ना होगा, मगर फिर इनामात का दौर यानी मदनी ज़िंदगी शुरू होगी। और मेरा मानना ये है कि ये मक्की और मदनी ज़िंदगी हर फ़र्द की ज़िंदगी में आती ही आती है, यानी हर फ़र्द को तंगी के बाद ही इनामात के दौर में दाखिल किया जाता है। मगर मसला उस वक्त होता है कि जब हम अपनी मक्की ज़िंदगी यानी तकलीफ़ और तंगी के दौर में अपना मवाजना उन लोगों से करते हैं जिनका इनामात यानी मदनी ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका होता है। नाजरीन, हर फ़र्द को पहले मेहनत और फिर अता और इनाम के अमल से गुजरना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी के मक्की दौर में सब्र, हिम्मत, इस्तक़लाल और साबित कदमी से मेहनत करें और करते रहें। अल्लाह पर यकीन रखें कि आपका मदनी दौर भी आएगा जब आपकी मिसालें दी जाएंगी और आप पर फजल की बारिश होकर रहेगी। कामयाबी का तीसरा कुरानी उसूल ये है कि मायूस ना हो। खुदा की किताब कुरान हकीम का कहना है कि इंसान को अल्लाह की रहमत से मायूस करना ही सबसे बड़ा शैतानी हथियार है। इसीलिए तो हुक्म दिया गया है कि मायूस ना हो, और मायूसी को कुफ्र से ताबीर किया गया है। दुनिया भर के नफ्सियात दान इस हकीकत को साइंसी तौर पर जान चुके हैं कि फ़र्द बाद में मरता है, पहले उसकी उम्मीदें और आस दम तोड़ देती हैं। तमाम जहनी अमराज की बुनियादियों में मायूसियों और नाउमीदियों ने डेरे डाल रखे होते हैं। कौम या फ़र्द से उम्मीद छीन ली जाए तो फिर जीने या फिर किसी भी काम को सरअंजाम देने का क्या जवाज़ रह जाता है। जीने की उमंग और काम करने की तरंग सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीद के दम पर ही कायम रहती है। उम्मीदें ही तो हौसलों को जवान रखती हैं और हिम्मतों को अज़्म नौ अता करती हैं। सख्त से सख्त और मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में भी उम्मीद का दामन थामे रखना ही ज़िंदगी की अलामत है। और अल्लाह करीम का रास्ता उम्मीद का रास्ता है, शैतान का रास्ता मायूसी का रास्ता है। खुदा पर कामिल भरोसा और तवक्ल हमारे वो हथियार हैं जो मायूसी की हर शैतानी चाल को नाकाम बना देते हैं। परेशानियाँ, बदगुमानियाँ, मायूसियाँ, इस्तराब और फ़िक्रें अल्लाह करीम पर यकीन की सरहदों से कहीं बहुत पीछे की वो भूल भुलैयाँ हैं जिनसे आफ़ियत से निकलने का कामिल इलाज और शिफा का तवक्कल अल्लाह में मौजूद है। बस देर अमल की है। आज़मा कर देख लीजिए, क्योंकि खुदा का एक उसूल ये भी है कि वो फ़र्द पर उसकी इस्ताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। भाइयों और बहनों, कामयाबी का चौथा कुरानी उसूल सोचो और तदब्बर करना है। तफक्कुर और तदब्बर करना कुरान का वो हुक्म है कि जिसमें कहीं अपनी ज़ात पर सोचने का हुक्म दिया गया है, जिसे सेल्फ नॉलेज और तमाम उलूम का सरचश्मा करार दिया जाता है, तो कहीं खुदा की दीगर तख्लीक़ात पर सोचने का हुक्म है, ताकि सोचने के इस अमल के नतीजे में फ़र्द दुनिया और आखिरत में हर खैर व बरकत के सरचश्मे यानी अल्लाह को जान और पहचान ले। और इसीलिए तो कुरान में सैकड़ों मकामात पर सोचने का कहा गया है। किसी भी मामले में फ़िक्र और तदब्बर फ़र्द को सतही फ़र्द के बजाय गहराई से गौर और फ़िक्र करने वाला फ़र्द बना देता है। जिस मामले में भी वसअत और गहराई से तदब्बर और तफक्कर किया जाएगा, उस समत में खुदा फ़र्द पर नई नई जहते, तसव्वुरात, तनाज़रात और तालीमात आश्कार करता चला जाता है। यूँ नए नए उलूम और मसनूआत और ख़िदमात वजूद में आने लगती हैं जो फ़र्द की न सिर्फ इस दुनिया में कामयाबी को यकीनी बनाती हैं, बल्कि आखिरत में उसकी दायमी कामयाबी की तरफ रहनुमाई करती हैं। यूँ फ़र्द बेमकसदियत के बजाय आला मकसद की जानिब राग़िब हो जाता है। गहरी सोचो और फ़िक्र की बदौलत ही तो मुश्किलों के हल मिलते हैं। तख्लीक़ी सोच परवान चढ़ती है, नए मुस्तक़बिल की तामीर होती है, बेहतर फ़ैसला साजी में मदद मिलती है, क़ुव्वत मुशाहिदा और मुताल्ला बेहतर होती है। इसलिए आप मैदान अमल में फ़िक्र और तदब्बर को अपना शिआर बना लें, क्योंकि सिर्फ़ इसी सूरत में है फितरत आप पर अपने वो राज खोलेगी जो आपसे पहले किसी पर आश्कार नहीं किए होंगे। नाज़रीन कराम, कामयाबी का पांचवा कुरानी उसूल ये है कि अपनी हालत खुद बदलो। हर फ़र्द और कौम को अपनी हालत खुद बदलना होगी, क्योंकि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत न बदले। अपनी हालत के बदलने के लिए खुद ही मैदान अमल में उतरना होगा। कोई गैबी मसीहा कहीं से नाजिल नहीं होगा जो किसी फ़र्द या कौम की हालत बदल कर रख दे। सिर्फ ढूंढने वालों को अता किया जाता है, मांगने वालों को दिया जाता है। मदद भी उन्हीं की जाती है जो अपनी कोशिश पूरी कर चुके हों। बेअमल लोगों के लिए कहीं भी कुछ नहीं है। अपने आप को मफलूज और मुअत्तल बनाकर बैठे रहना खुदा पर तवक्ल नहीं बल्कि उसकी तहक़ीर है। अपने मौजूद
ذرائع، توانائی، ہمت، طاقت اور ذہانت کے استعمال کے بعد مثبت نتائج کے لیے خدا کی منتظر ہونا ہی حقیقی عبودیت کا خوبصورت ترین اظہار ہے۔ خدا کا برگزیدہ بندو، اور یہاں تک کہ رسولوں کے لیے بھی یہی حکم تھا اور ائمۃ الناس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنی پوری کوشش پہلے کی جائے اور پھر عجز کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی جائے۔ بیرونی مدد کے منتظروں کے ہاتھوں سوائے ناکامی اور مایوسی کے کچھ بھی نہیں آتا۔ اکثر لوگ قرآنی مفہوم صبر سے ناآشنائی کی بنیاد پر بے عملی اور بیٹھے رہنے کو صبر سمجھتے ہیں، حالانکہ ناظرین یہ بالکل غلط ہے۔ صبر میں بھی اپنی پوری کوشش کرنا واجب اور لازم ہے۔ دعا کرنے کے لیے بھی لازم ہے کہ پہلے تمام ممکنہ اسباب کو پورا کیا جائے اور پھر یکسوئی اور استقامت سے اللہ سے مانگا جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ عطا کیا جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں لوٹایا جائے گا۔ بہتر ہوگا تو فوری طور پر عطا کر دیا جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں آخرت میں تو آپ اسے اپنے سامنے موجود پائیں گے اور اللہ کے زیادہ شکر گزار ہوں گے کہ اسے آپ کو اب عطا کیا جا رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، کامیابی کا چھٹا قرآنی اصول ہے کہ کوشش کرو۔ انسان جس کی کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے، مگر کوشش کرنا اور جس سمت میں ہم نتائج چاہتے ہیں اس کی بھرپور کوشش کرنا ہم پر لازم ہے۔ قرآن میں بیان کردہ یہ اصول بھی ہمیں اس بات کی تحریک اور ترغیب دیتا ہے کہ فوری طور پر میدان عمل میں آیا جائے اور جس کے نتائج کی خواہش ہے ویسے ہی اعمال کیے جائیں۔ اس آیت میں خدا نے بہت واضح انداز میں بتایا ہے کہ ہمیں فطرت نے آزاد پیدا کیا ہے۔ بقیہ دنیا کی تمام غلامیاں انسان کی ذہن کی خود ساختہ ہیں، جنہیں پہلے صرف ذہنوں میں توڑا جاتا ہے اور پھر عملی زندگی میں آزادی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ہم نہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہیں، نہ مقدر کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے جسے جب چاہے جس طرف چاہے موڑ دیا جائے، بلکہ ہم اپنے مقدر کو تراشنے والی وہ مخلوق ہیں جنہیں اپنا تقدیر بنانے میں سہاروں کی نہیں بلکہ حوصلوں اور جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں ایک انسان کے لیے سب سے بدترین غلامی اپنی عادتوں اور خواہشات کی غلامی ہے، جس میں فرد کا اپنی ذات سے سبھی اختیار ختم ہو جاتا ہے اور اس کی حیثیت محض ایک روبوٹ کی رہ جاتی ہے جو ایک خودکار اور میکان کی طریقے سے چلتا ہے۔ وہ اپنی عادتوں کا اسیر بن کر رہ جاتا ہے، اور کوشش کرنے سے قبل یہ بھی لازم ہے کہ آپ اپنی سمت اور نتائج کا بھی تعین کر لیں، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس سمت میں اور کیوں جا رہے ہیں۔ آج کل کے عہد میں مقاصد کا تعین اور اس کی منصوبہ بندی کے لیے اس سے بہتر رہنما اصول اور کوئی ممکن نہیں ہے، یعنی کچھ کرنے سے پہلے جاننا کہ نتائج کیا ہوں گے نہ صرف اعلیٰ سوچ کا مظہر ہے بلکہ بڑی کامیابی کی جانب پہلا قدم بھی ہے۔ اور ناظرین کرام، کامیابی کا 7واں قرآنی اصول یہ ہے کہ اعمال کو احسن طریقے سے کرو۔ سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ خدا نے زندگی کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ جان سکے کہ کون احسن عمل کرے، یعنی اچھے کام کرتا ہے۔ اور احسن عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جس کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالیں اور اس قدر شاندار اور اعلیٰ طریقے پر سر انجام دینا کہ کام کو فی نفس ہی حق ادا ہو جائے، اسے احسان کے درجے پر کیا جائے۔ یہ امور چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، انہیں اس قدر اچھے طریقے سے کیا جائے کہ اس سے مالک کائنات خوش اور راضی ہو جائے، تو اس سے بہتر درجے کی کامیابی کیا ہوگی؟ یعنی چاہے نماز ادا کرنا ہو یا کاروبار کرنا ہو، انہیں ایسے انداز اور طریقے سے کیا جائے کہ سب بے ساختہ پکار اٹھیں کہ شاید اس سے بہتر اطوار پر اس کام کو کیا جانا ممکن ہی نہ تھا۔ تو ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ ہم نے یہ کام احسن انداز میں کیے ہیں۔ کسی بھی کام میں حسن اور خوبی جس قدر بڑھتی چلی جائے گی، اسی قدر اس کی افادیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہر کام کو دل و دماغ حاضر کر کے روح کی گہرائیوں سے سر انجام دینے سے خدا اور اس کے بندوں کی رضا کے ساتھ دنیا میں کامیابی لازم ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامیابی کے ان 7 قرآنی اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔